اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی انوکھی اور عظیم الشان بادشاہی عطا فرمائی جو آپ کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ چرند پر، حیوانات پر، حتیٰ کہ جنات آپ کے تابع دار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے بھی موجود تھے جو ہوا میں اڑا کرتے تھے۔ سنہرے پنکھ اور چاندی جیسی رنگت والے یہ بے مثال گھوڑے جو کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی شان ہوا کرتے تھے، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے آخر ان گھوڑوں کے پنکھ کو کیوں کٹوا دیا؟ یہ سب آپ جانیں گے آج کی اس منفرد ویڈیو میں، اور ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، زمانہ قدیم سے ہی گھوڑے ایک پیش قیمتی جانور تھے جو نہ صرف سواری بلکہ جنگی قوت کے طور پر بھی استعمال ہوا کرتے تھے۔ لوگ ان گھوڑوں کی خرید و فروخت کے لیے دستاویزات بھی ساتھ رکھا کرتے تھے، جن میں ان کے مالک، ماں باپ، تاریخ پیدائش اور گھوڑے کا مکمل شجرہ نسب لکھا ہوتا تھا، اور ان گھوڑوں کے لیے بڑے بڑے استمبل بنائے جاتے تھے، اور جس شخص کے پاس ان گھوڑوں کے بارے میں مکمل معلومات ہوتی تھی، اس شخص کو قابل اور ذہین شخص مانا جاتا تھا۔ محترم ناظرین، روایات کے مطابق ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی تخت پر بیٹھ کر سیر و سفر کرنا چاہتی ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی یہ خواہش پوری کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ ملکہ سبا کی یہ خواہش پوری کریں، لہٰذا ہوا نے تخت کو اڑایا اور ان سب کو ایک جزیرے پر لے گئی۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جس جزیرے پر اترا اس کے بیچ کی جگہ تھی۔ یہ ایک جزیرہ ملکہ بلقیس اس خوبصورت جزیرے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی، اور اس نے ایک عجیب و غریب قسم کے گھوڑے دیکھے جن کے بازوؤں میں پر نکلے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر نے دیکھا تو وہ گھوڑے پرندوں کی مانند وہاں سے اڑ گئے اور ان کی دسترس سے باہر نکل گئے، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے محل واپس پہنچے تو انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ ان گھوڑوں کو جہاں کہیں بھی ہوں وہاں سے پکڑ کر لے آئیں۔ تو جنہوں نے کہا کہ ہم خشکی کے جن ہیں اور ہمارا دریاؤں اور سمندروں پر اختیار نہیں، اور وہ گھوڑے سمندر میں روپوش ہو چکے ہیں، اور اگر ان کو وہاں سے کوئی لا سکتا ہے تو وہ سمندری جن ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ جن جسے پانی پر اختیار ہے وہ کہاں ہے؟ جنوں نے جواب دیا کہ اس جن نے آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ چھپ کر سمندر کی تہہ میں چلے گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا، لہٰذا آپ علیہ السلام کے غلام جن سمندر کے پاس جا کر آواز لگانے لگے کہ اے جن، جس بادشاہ سے ڈر کر تو یہاں چھپا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب تو باہر آ سکتا ہے، اور اب ہم سب آزاد ہو چکے ہیں۔ جن جو کہ ڈر کے بیٹھا تھا، آواز سنی تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی اس کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر وہ جن تھر تھر کانپنے لگا اور اس نے آپ کی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندری جن سے کہا کہ میں نے ایک جزیرے پر ایک ایسا گھوڑا دیکھا ہے جس کے پر ہیں، اور جاؤ ان گھوڑوں کو میرے پاس پکڑ کر لاؤ۔ سمندری جنوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ تم ابھی جاؤ اور ان گھوڑوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ جن اس جزیرے پر پہنچے تو وہ گھوڑے ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے، تو ان جنوں نے بڑی ہی مہارت اور ہوشیاری سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے نہایت ہی عمدہ نسل کے تھے جن کا نام جہاد تھا، لہٰذا جہاد جیت کی جمع
جمع ہے اور جس کے معنی ہے تیز رفتار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ عظیم الشان لشکر میں شامل ہوئے، جس لشکر میں جنات، جانور، چرند پرند اور سب شامل تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تیز رفتار گھوڑوں کے لیے ایک الگ دستہ بنا دیا، اور یہ گھوڑے جنگوں اور فتوحات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے رہے، اور یہ ان کی فوجی طاقت بن گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ گھوڑے بہت ہی پسند تھے اور آپ ان سے بے پناہ محبت کرنے لگے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے اور ان کے بالوں اور پیشانی پر ہاتھ پھیر رہے تھے، اور ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس قدر مشغول تھے اور ان گھوڑوں کی دیکھ بھال اس طرح کرتے تھے کہ آپ اپنا سارا کام چھوڑ دیتے تھے۔ آپ ایک دفعہ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ سورج ڈوب گیا اور آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے جب عصر کی نماز قضا کر دی، چنانچہ اسی ٹائم حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اے سلیمان، تم دنیا کی مال کی محبت میں اتنے مشغول و گرفتار ہوئے کہ تمہاری عصر کی نماز بھی ادا نہ ہو سکی۔ ارے یہ ادا بالکل بھی پسند نہیں آئی اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گر گرا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا اور سجدے میں کافی دیر پڑے رہے اور روتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا، میں ایسی چیز ہی نہ رکھوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا، پھر ان گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، لہٰذا ان اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کے پر کاٹ دیے گئے اور پھر آج تک ان کے پر دوبارہ نہیں آئے، اور پھر اس کے بعد آج تک اس دنیا میں اڑنے والے گھوڑے نہ دیکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہوا ہے، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا اور وہ کیسا اچھا بندہ تھا، کیا تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز گھوڑے حاضر کیے گئے، اس نے کہا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ سورج غروب کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ آج لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کو ایک عام عربی گھوڑے کی ہی نسل قرار دیتے ہیں اور اڑنے والے گھوڑوں کی باتوں کو محض افسانوی باتیں قرار دیتے ہیں، جبکہ حدیث میں اس بات کی واضح دلائل ملتے ہیں، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تو گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ جب تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا تو وہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کھلونے کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور وہ کھلونا گڑیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، یہ میری گڑیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بیچ ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے 2 پر بھی ہیں، کپڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا کہ ان کے اوپر دونوں طرف کپڑے کی کیا لگے ہوئے ہیں؟ کہا، یہ ان دونوں کے پر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے تھے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ اس روایت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی عام گھوڑا نہ تھا، بلکہ ان کی حقیقت یہ تھی کہ وہ اڑ سکتے تھے، اور اس بات سے عرب لوگ واقف تھے۔ تو ان کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا تو پھر کبھی ان کے پر نہیں آئے، جبکہ ان کی نسل برقرار رہی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل جناب ان گھوڑوں کی نسل سے تعلق اور ذوالجناح کا شجرہ نسب
حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے سے جا ملتا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کی الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں اس اڑنے والے گھوڑے کا ذکر ملتا ہے۔ تا قدیم یونان کے مطابق یہ گھوڑا ہوا کرتا ہے جو ہوا میں، اور اس پر وہی شخص سوار ہو سکتا تھا جس کا دل نا امید نہیں تھا بلکہ بہت زیادہ مضبوط تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور مزید اس طرح کی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل آمنہ وائس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں جلد ہی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔